یہ ٹھیک ہے کہ سرکار کے کاغذوں میں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن عملاً ظاہر ہے اس وقت پاکستان پر حکومت فیلڈ مارشل صاحب کی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب ٹرمپ سے مل کر بھی آئے تھے، لہٰذا ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینی چاہیے، کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی کریں، تو اس کا الزام بھی ان پر آئے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان نے اپنے ٹرمپ صاحب کو نامزد کیا ہوا ہے نوبل انعام کے لیے بھی، نوبل امن انعام کے لیے، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن کروانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا کردار ہے، اور دوسری طرف وہ جوہری آبدوزیں تک تعینات کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں روس کے خلاف۔ یہ ایک ہولناک بات ہے۔ روس نے جواب بھی دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ ذرا احتیاط سے کام لیں، زیادہ شوخے نہ بنے، کیونکہ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ چین بہت بڑی طاقت ہوگا، انڈیا کے پاس بھی بڑے پیسے ہوں گے، فرانس اور جرمنی اور برطانیہ بہت بڑی معاشی طاقتیں بن گئی ہوں گی، بہت بڑی ڈیفنس پاور بن گئی ہوگی، اسرائیل بھی بہت بڑی طاقت بن گیا ہوگا، لیکن آج بھی اگر دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں تو وہ امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ جتنا خوفناک ایٹمی اسلحہ روس کے پاس ہے وہ امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے آج بھی اتنی بڑی تعداد میں، یعنی ایٹمی قوت تو پاکستان اور انڈیا بھی ہیں، فرانس اور برطانیہ بھی ہیں، لیکن جتنی ہولناک تعداد میں ایٹمی ہتھیار روس اور امریکہ کے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور بہت بڑی نیوی ہے اور بہت بڑی ایئر فورس ہے اور بہت بڑی بری فوج ہے روس کی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب روس نے آج سے کئی سال پہلے افغانستان پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے کچھ تقریباً 1750 اپنے کالے رنگ کے مگ ہیلی کاپٹر، یا اس سے کچھ آگے پیچھے فگر ہوگا، پرانی بات ہے ظاہر ہے، بھیج دیا تھا روس کے اوپر، جس نے کابل کا، کندھار کا پورا آسمان سیاہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنے بڑی تعداد میں ہیلی کاپٹر بھیجے تھے، تو روس کے پاس ہتھیاروں کی، گولہ بارود کی اور فوج کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لہٰذا انڈیا سے آپ ضرور لڑیں، 50% ٹیرف کیا، آپ انڈیا پر 100% ٹیرف عائد کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ روس کو ساتھ ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ ہم یہ کر دیں گے، جوہری آبدوزیں تعینات کر رہے ہیں روس کے سے نمٹنے کے لیے، اور وہ یہ جو اپنے زیلنسکی صاحب ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے اس حد تک بڑھ رہے ہیں کہ وہ علاقے کی چودراہٹ ظاہر ہے روس کسی اور کو نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ لڑ رہا ہے یوکرین سے۔ اس معاملے میں اگر امریکہ پڑے گا تو خطہ کسی خطرناک جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہے، زیادہ سے زیادہ ہوائی کی ایک ریاست کے علاوہ اس کا تو کچھ سٹیک پر نہیں لگا ہوتا اس علاقے میں، لیکن جب وہ اس علاقے کو جنگوں میں دھکیلتا ہے، چاہے وہ روس کے ساتھ کسی براہ راست جنگ میں ملوث ہو یا بذریعہ یوکرین کسی پراکسی وار میں ملوث ہو، اس کا نقصان اس پورے خطے کو ہوگا، اس کی بحری تجارت کو ہوگا، یہاں پر پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا انڈیا اور امریکہ کی لڑائی تو جتنی بھی ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ روس اور امریکہ کی لڑائی بڑھ گئی تو یہ جو پاکستان بغیر سوچے سمجھے امن کے نوبل انعام کے لیے ایک مترون مزاج ڈونلڈ ٹرمپ قسم کے آدمی کو نامزد کر رہا ہے، اس کے بعد اس پر بھی مزید تنقید ہوگی۔ ہم اپنے کارڈز سوچ سمجھ کر نہیں کھیلتے بدقسمتی سے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر گیا اور دوسری طرف ہم اسے نامزد کر رہے ہیں امن کے نوبل انعام کے لیے، اور تیسری طرف ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ یہ جو پالیسیاں ہیں نا، یہ کی کری جانا ہے، کھچی دری جانا ہے، لئی کھیس جانا ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں استاد دامن کی روح سے معذرت کے ساتھ صحیح یاد نہیں ہے نظم، لیکن یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہیں، ایک طرف دائیں طرف اور دوسری طرف بائیں طرف جانا، یہ خطرناک فورن پالیسی ہے۔ جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ، جو سپر پاورز کی لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، جو دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں کی لڑائی اپنے عروج پر پہنچتی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اشتعال انگیز طبیعت کی وجہ سے، یا روس کے جو نہ ختم ہونے والی یوکرین وار کی وجہ سے، یا اسرائیل کی وحشت درندگی اور بربریت کی وجہ سے، یا انڈیا کی صفاقی کی وجہ سے، ان جنگوں میں پاکستان کو بالکل ہر قسم کی دنیا کی طاقت کو چاہے طلاق دینی پڑے طلاق دے دینی چاہیے، اور صرف چین کی چھتر چھایا میں آ جانا چاہیے۔ ہمیں دنیا کو صاف اور دو ٹوک لفظوں میں یہ بتا دینا ہوگا
کہ ہمارا کلیدی اتحادی اور اصل اتحادی اور دوست اور رفیق سب کچھ چین ہی ہے. سعودی عرب سے، یو اے ای سے، چین سے، ایران سے، ترکی سے ہی ہمیں تعلقات وارے کھاتے ہیں. امریکہ کی جانب قدم ضرور بڑھائیں اپنے ٹیرف معاف کروانے کی حد تک، لیکن یہ امن کے نوبل انعام اور اس طرح کی لمبی لمبی باتیں، یعنی یہ جو جنگوں کے معاملات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں برائے مہربانی. ڈونلڈ ٹرمپ ایک مترون مزاج آدمی ہیں، اور ان کی یہ جو وار اسٹریٹجیز ہیں، آج وہ جنگ بند کروانے کی بات کر رہے ہیں، صبح دوپہر شام وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے 10 ملکوں میں جنگ بند کروائی، جس میں 2 پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت 2 ملکوں میں جنگ چھیڑ بھی دیں. اب یہ تو بھلا ہو ایران کا کہ ایونچولی وہ جنگ بند کرنے پر راضی ہو گیا، ورنہ جس طرح انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا تھا تو صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی تھی. اب انڈیا پر وہ ٹیرف جتنا مرضی عائد کریں، لیکن وہ جو روس کو درمیان میں رکھ کے انڈیا سے لڑ رہے ہیں، یہ خطرناک سچویشن ہے. خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے پراکسی وار شروع کر دی روس کے ساتھ، یعنی جس طرح اسرائیل الزام لگاتا تھا کہ یہ حماس وغیرہ جو ہیں یہ پراکسیز ہیں ایران کی یا لبنان کی یا شام کی، اسی طرح اب اگر یوکرین نے ایز پراکسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس کام کرنا شروع کر دیا خطے میں، اور امریکہ اس کو ہتھیار اور فوج اور دیگر چیزیں سپلائی کر کر کے روس سے جنگ لڑواتا رہا، روس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو اس کے نقصانات ہمارے خطے پر پڑیں گے، اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جب ہمارے یہاں تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں اور تمام امپورٹڈ گڈس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ پاکستان کی تقریباً 70-80% جو ضروریات ہیں وہ بیرون ملک سے پوری ہوتی ہیں. ہم یا امپورٹ سے یا اسمگلڈ مال سے اپنے ملک میں لوگوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس کا 90% ہماری جو تجارت ہے، بیرونی تجارت، وہ سمندروں کے ذریعے ہوتی ہے. اور اگر ایسی کوئی جنگ خدا نہ خواستہ یہاں بڑھ جاتی ہے روس یوکرین کے محاذ پر، تو اس کا بہت ایڈورس اثر پڑے گا ہماری سمندری تجارت پر. ہماری امپورٹس بند ہوں گی، ہماری ایکسپورٹس بند ہوں گی، ہماری مزید فیکٹریاں بند ہوں گی، اور ہمارے ملک کے اندر امپورٹڈ مال کے کم آنے کی وجہ سے تیل کی اور دیگر چیزوں کی قیمتیں اور توانائی کا بحران اور اس طرح کے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں میڈیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. لیکن عمران خان جب امریکہ گئے تھے، انہوں نے علل اعلان پریس کانفرنس میں بیٹھ کر، کبھی ایسا نہیں ہوا، پاکستان کا کسی وزیر اعظم نے اتنی دلیری نہیں دکھائی، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں بیٹھ کر وائٹ ہاؤس میں کہا تھا کہ ہم میڈیٹر کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اگر امریکہ چاہے تو ہم امریکہ اور روس کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات کو ٹھنڈا کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں. پاکستان کو بھی اگر جنرل عاصم منیر کے ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. اگر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سپٹمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اس خطے میں تو پاکستان بھی آئیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے. اور پاکستان کو اس دورے کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اور امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان، سعودی عرب اور یہ تمام ملک جو اس خطے میں امریکہ کے اتحادی رہے ہیں یا اس وقت بھی ہیں، جن سے اس کے اچھے تعلقات ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر خطے میں امن قائم کروانے کی بات کرے، خطے میں جنگیں رکوانے کی بات کرے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روس کو انگیج کریں، امریکہ کو انگیج کریں، ایران کو انگیج کریں، اور فلسطین کو انگیج کریں، اور جو ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس کو انگیج کریں. اور اس خطے میں جو جنگیں ہیں ان کو اب ختم ہو جانا چاہیے. یہ غزہ وار اور یہ یوکرین وار یہ پورے خطے کو کسی بہت بڑی بربادی کی طرف، کسی بہت بڑی نیوکلیئر وار کی طرف لے جا سکتی ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے مترون مزاج کو ہم سب کو مل کر آمادہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ امن کے نعرے لگا رہے ہیں اور نوبل انعام کے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اس کے حقدار ہیں، تو پھر وہ اس کے حقدار ہونے کے لیے اگر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اگر امن کے لیے امریکہ کو اپنی کوئی 4 پابندیاں، کوئی 4 نرمیاں میں بدلنی پڑتی ہیں، کوئی ذرا نرم رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اگر پاکستان اور اس کی قیادت، خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کے اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات اچھے ہیں تو، اور اگر آج کل جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ زی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی اچھے تعلقات ہیں،
تو ان تعلقات کو پاکستان کو، چین کو اور سعودی عرب کو سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے اور ان کو راضی کرنا چاہیے کہ یہ جنگیں نہ لڑیں، یہاں پراکسی وارز نہ چھیڑیں، اور اگر وہ یہاں پہ کوئی واقعی پراکسی وار چھیڑتے ہیں یوکرین کے ساتھ تو ہمیں اب کی بات بالکل انہیں کسی قسم کا کوئی اڈا نہیں دینا چاہیے، انہیں کسی قسم کی کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ ہم پر بھی ٹیرف 50% کر دے، لیکن اب کی بار ملک کو کسی نئی جنگ میں دھکیلنا ہم میں بالکل والا نہیں کھاتا، کیونکہ ہم پہلے ہی ہولناک قسم کی جو جنگ کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھگت رہے ہیں، ابھی تک بھگت رہے ہیں قبائلی علاقہ جات میں، بلوچستان میں۔ اب ہمیں مزید کسی جنگ کا نہ اپنے ملک کو ایندھن بنانا چاہیے اور نہ ہی اس خطے کو کسی نئی جنگ کا ایندھن بننے دینا چاہیے۔